انسان جس جگہ رہتا ہے وہاں اس کا دل لگا ہوتا ہے، اس کو چھوڑ کے دوسری جگہ جانا اس کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے۔ آج ہم کراچی کے بندے کو کہیں جی آپ پشاور جا کے گھر بنائیں تو اس کو عجیب لگے گا، لاہور کے آدمی کو کہیں جی کہ رحیم یار خان جا کے رہیں تو وہ پریشان ہو جائے گا، کیونکہ جہاں انسان رہتا ہے وہاں سے موو ہونا مشکل ہوتا ہے۔ تو کچھ صحابہ کرام کو تھوڑا سا ٹائم لگا، ان کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک آیت اتاری جس میں فرمایا کہ جو لوگ ہجرت کرنے میں سوچ وچار سے کام لے رہے ہیں ان کو فرمایا کہ اگر تمہارے آبا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار اور تمہارا مال اور تمہاری تجارت اور تمہارے یہ خوبصورت گھر یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تمہیں محبوب ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا، پھر تم انتظار کرو حتی یأتی اللہ بامرہ۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ایک خاص بات سمجھائی ہے۔ پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ آیت کے جو الفاظ ہیں ان کی ترتیب کتنی پیاری ہے۔ سب سے پہلے آبا کا تذکرہ کیا۔ جب آدمی نے اس قسم کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو عام طور پر والدین کی رائے کو وہ زیادہ مقدم کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے آبا کا تذکرہ کیا۔ پھر اس کے بعد اگر اس کے اپنے بیٹے ہوں، جوان ہوں، تو ان کی رائے کو بھی بڑی اہمیت دیتا ہے۔ پھر اپنے بھائی کی رائے، پھر اس کے بعد بیوی، اور پھر اس میں جو رکاوٹیں آتی ہیں وہاں جو اس کا مال ہوتا ہے اور جو تجارت جس میں اس کو نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، یہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں۔ اور پھر گھر اگر اچھا بنا ہوا ہو تو اس کو چھوڑ کے جانا اور مشکل ہوتا ہے۔ تو اتنی خوبصورت ترتیب ہے اس آیت میں کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں کی محبت تمہارے دل میں ہے، یہ فطرت ہے، مگر یہ محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی ان چیزوں کی محبت سے منع نہیں کیا جا رہا، ان کی احبیت سے منع کیا جا رہا ہے۔ مقصد یہ بتانا تھا کہ یہ چیزیں دائرہ شریعت کے اندر جائز ہیں، لیکن اگر یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ جائیں گی اور راستے کی رکاوٹ بن جائیں گی تو ایمان والو، تم اس راستے کی رکاوٹ کے اوپر پاؤں رکھ کے آگے گزر جاؤ، تمہاری منزل کچھ اور ہے۔ ایک استاد نے اپنے شاگرد سے پوچھا کہ مجھے قرآن پاک کی کوئی آیت بتاؤ جس سے پتہ چلے کہ اللہ سے محبت کرنی فرض ہے۔ شاگرد نے کہا کہ حضرت جتنی محبت کی آیات قرآن پاک میں ہیں میں ان پہ نظر ڈالتا ہوں تو مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں حکم نہیں فرمایا کہ تم مجھ سے محبت کرو۔ ہاں ایک جگہ جملہ خبریہ ہے جس میں بتا دیا گیا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے، یہ بتایا ہے، حکم نہیں کہا کہ تم محبت کرو۔ تو استاد نے پھر سمجھایا کہ دیکھو جو حسن والے ہوتے ہیں وہ کسی کو اپنی زبان سے خود نہیں کہتے کہ تم ہم سے محبت کرو، ان کو اپنے حسن پہ اتنا ناز ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کتنے حسین ہیں، اس کے بعد وہ محبت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے بھی اسی طرح قرآن مجید میں اپنی عظمت کا بیان فرما دیا
اور پھر یہ کہا کہ اب ان کو اگر میری عظمت کا پتہ چلے گا تو یہ مجھ سے محبت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. پھر انہوں نے فرمایا کہ دیکھو یہی جو آیت ہے نا کل ان کان آباؤکم، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت فرض ہے. شاگرد نے کہا کیسے؟ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت احبیت کا تذکرہ فرمایا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر زیادہ یہ چیزیں تمہیں محبوب ہیں فتربصوا، تم انتظار کرو. یعنی وعید ہے، اور وعید جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ فرض اور واجب کے چھوڑنے پہ ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کا ہونا یہ فرض ہے. اس آیت سے پتہ چل رہا ہے. اس لیے نبی علیہ السلام جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خطبے میں یہ بات فرمائی کہ اے لوگو احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، تم اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ تو اس نے تمہیں کیا کیا نعمتیں کھانے کے لیے عطا فرمائی ہیں. تو ہم اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کریں تو دل سے آواز نکلتی ہے کہ اے اللہ واقعی محبت کے قابل آپ ہیں. ہم نے تو دیکھا ہے کہ جو لوگ جانور پالتے ہیں اور جانوروں کو وہ غذا دیتے ہیں تو وہ جانور درندے اپنے پالنے والے سے محبت کرتے ہیں، ان کا لحاظ کرتے ہیں. بالکل اسی طرح فرمایا الانسان عبد الاحسان، کہ انسان بھی احسان کا بندہ ہوتا ہے. انسان کا دل چاہتا ہے کہ اپنے محسن کی بات کو رد نہ کرے، نہ کرے. اگر محسن نے کوئی بات کہی ہے تو اس کو پورا کر دکھائے، یہ سب میرے اوپر بڑا احسان ہے. بھئی ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات پر تو غور کریں کہ کتنے ہمارے اوپر ہیں. ہم تو اللہ تعالیٰ کے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں. اگر گننا چاہیں تو ہم ان نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم گن بھی نہیں سکتے. اللہ اکبر کبیرہ. سچی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آنکھیں نہ دیتے تو ہم اندھے ہوتے، سماعت نہ دیتے ہم بہرے ہوتے، گویائی نہ دیتے ہم گنگے ہوتے، عقل نہ دیتے ہم پاگل ہوتے. اللہ تعالیٰ ہمیں کھانا نہ دیتے ہم بھوکے ہوتے، پانی نہ دیتے ہم پیاسے ہوتے، کپڑے نہ دیتے ہم ننگے ہوتے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم نہ دیتے ہم جاہل ہوتے. اللہ تعالیٰ طاقت نہ دیتے ہم کمزور ہوتے، صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے. اللہ تعالیٰ ہمیں اگر عزت نہ دیتے ہم ذلیل ہوتے. آج جو ہم عزتوں بھری زندگی دنیا میں گزارتے پھر رہے ہیں یہ سب اللہ کا کرم اور اس کا احسان ہی تو ہے. تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے کرم کے صدقے جی رہے ہیں. اس کی نعمتیں ہیں جو اس نے ہمیں بن مانگے عطا فرمائی ہوئی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر غور کرنے سے انسان کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ انسان اللہ سے محبت کرے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ محبت کے قابل اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. علماء نے لکھا ہے کہ انسان محبت کرتا ہے 4 وجوہات سے. اس میں پہلی وجہ کسی کا جمال، کسی کی خوبصورتی. خوبصورت منظر اچھا لگتا ہے، خوبصورت مکان اچھا لگتا ہے، خوبصورت لباس اچھا لگتا ہے، خوبصورت شخصیت اچھی لگتی ہے تو خوبصورتی کی وجہ سے محبت کرتا ہے. وہ پروردگار عالم جس نے حسن کو پیدا کر دیا اس کے اپنے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا. وہ اللہ تعالیٰ کتنا حسین ہوگا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ جمیل، اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب جنتیوں کو جنت میں اپنا دیدار عطا فرمائیں گے
تو جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے سے ایسا لطف آئے گا کہ وہ اس دیدار کے رکنے کو پسند نہیں کریں گے. فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ روکنا چاہیں گے تو جنتی اس طرح روئیں گے جیسے چھوٹا بچہ دودھ پینا چاہتا ہے, ماں اپنے سینے سے ہٹاتی ہے تو بچہ روتا ہے. اسی طرح جنتی روئیں گے کہ اللہ ہم آپ کو اور دیکھنا چاہتے ہیں. تو امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جنتی 9 لاکھ سال تک اللہ کا دیدار کرتے رہیں گے اور پھر بھی ان کا دل نہیں بھرے گا. اللہ تعالیٰ کے حسن کا کیا کہنا کہ 9 لاکھ سال تک جنتی دیکھیں گے اور ان کا دل نہیں بھرے گا. تو اگر جمال کے نقطۂ نظر سے دیکھنا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ ہی کو یہ بات سجتی ہے کہ انسان اللہ سے محبت کرے. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ نے اس پر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب دیدار شروع ہوگا تو پھر یہ ختم کیسے ہوگا؟ اگر ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو خود ختم کر دیں گے تو اس میں تو بخیلی کا شبہ ہوتا ہے کہ بچہ چاہتا ہے دودھ پیوں اور ماں سینے سے ہٹا دیتی ہے. بندہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھوں, دیدار کروں اور اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ یہ تو بخیلی کا شبہ اس میں پڑتا ہے. اور اگر ہم کہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ تو دیدار کرواتے رہیں گے اور بندے دیدار کرنا بند کر دیں گے تو یہ بندوں کے لیے باعث خجالت ہے, ندامت ہے کہ اللہ دیدار کروائیں اور بندے دیدار کرنا بند کر دیں. تو پھر دیدار بند کیسے ہوگا؟ تو حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا حل یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ جب تک چاہیں گے دیدار ہو, جمال کی تجلیات سے دیدار کروائیں گے اور بندے اللہ کا دیدار کرتے رہیں گے. جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے کہ اب میرے بندے جنت کی نعمتوں کے مزے اڑائیں اور دیدار کو بند کر دیں تو اللہ تعالیٰ جلال کی تجلیات ڈالیں گے اور بندے خود بخود جنت کی نعمتوں کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. نہ ان پہ اعتراض ہوگا نہ ان پہ اعتراض ہوگا. دوسری چیز ہوتی ہے محبت کی, وہ ہوتا ہے کسی کا فضل و کمال. انسان کمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے. جو استاد قابل ہوں ان سے زیادہ محبت ہوتی ہے. دنیا میں تو ہم نے دیکھا کہ کھلاڑیوں سے لوگ محبت کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے کھیل میں کمال پیدا کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کمال کے کیا کہنے, سبحان اللہ. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جاتے اور جتنے ساری دنیا کے اندر درخت ہیں ان کی کلمیں بنا دی جاتی, ان کلموں سے اور اس سیاہی سے تیرے رب کی تعریفیں لکھنی شروع کی جاتی, ایک وقت آتا یہ سیاہی ختم ہو جاتی, یہ کلمیں ٹوٹ جاتی, تیری رب کی تعریفیں کبھی ختم نہ ہوتی. بلکہ فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةَ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. دنیا کے اندر سمندر ہیں, 7 سمندر ایسے اور بھی ہوتے اور ان سے اللہ کی تعریفیں لکھنی شروع کی جاتی, یہ سیاہی بھی خشک ہو جاتی, کلمیں بھی ٹوٹ جاتی, اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کبھی ختم نہ ہوتی. تو جس پروردگار کی تعریفوں کا یہ حال ہے, کمالات کا یہ حال ہے, اسی کو یہ بات سجتی ہے کہ بندہ اس سے محبت کرے. اور تیسری چیز ہوتی ہے کہ کسی کا مال و منال. لوگ مال کی وجہ سے بھی محبت کرتے ہیں. جو مال والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اپنا تعلق جتاتے ہیں, جی میرا تو فلاں کے ساتھ بھی تعلق ہے, میرا ان سے بھی رشتہ داری نکلتی ہے جی. تو اللہ تعالیٰ کے مال و منال کا کیا کہنا, اس کے ہاتھ میں تو کائنات کے سب خزانوں کی کنجیاں ہیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.
آسمان اور زمین کے سب خزانے اللہ کے پاس ہیں، اللہ ان کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے جنت میں مکان بنائے ہوں گے، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی۔ آپ بتائیں بھائی، ایک بڑا گھر بنے اور ایک اینٹ سونے کی ہو، ایک چاندی کی ہو، تو کتنا قیمتی گھر ہوگا؟ پھر بعض ایسے گھر ہوں گے جو سرخ یاقوت کے بنے ہوئے ہوں گے۔ آج چھوٹا سا روبی خریدنے جائیں جو انگوٹھی میں لگتا ہے تو لاکھوں روپیہ لگ جاتا ہے، اور روبی کے بنے ہوئے پورے پورے مکانات ہوں گے۔ اور بعض جگہوں پہ ہے کہ بعض جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ موتی کے مکان بنائیں گے جو بے جوڑ کا موتی ہوگا، اس میں کوئی جوڑ ہی نہیں ہوگا، پورا مکان ایسا بنا ہوا ہوگا۔ پچھلے دنوں ایک صاحب میرے پاس ایک کاغذ لے کے آئے، اس کے اوپر ایک خبر تھی ڈائمنڈ سٹار۔ انہوں نے کہا جی کہ امریکہ کے سائنسدانوں نے ایک ایسا ستارہ بھی ڈھونڈا ہے جو کاربن کا بنا ہوا ہے، 100% کاربن، اور وہ سٹار ہے، اور اس کا نام انہوں نے ڈائمنڈ سٹار رکھا ہے کہ پورا کا پورا وہ ڈائمنڈ ہے، اور اس کی جسامت کتنی ہے؟ اس کی لمبائی 4000 کلومیٹر ہے، 4000 کلومیٹر، اور شاید 2000 سے زیادہ کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے، اور یہ پورا کا پورا ایک ٹکڑا یہ ہیرے کا ٹکڑا ہے، ڈائمنڈ کا ٹکڑا ہے، اور فلالیس ڈائمنڈ ہے۔ تو دنیا حیران ہے کہ اتنا بڑا بھی ہیرا ممکن ہے کہ 4000 کلومیٹر اس کی لمبائی ہو اور 2000 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہو۔ تو کہنے لگا مجھے وہ آدمی کہ جی امریکہ کے سائنسدان حیران ہیں کہ دیکھو دنیا میں کائنات کے اندر اتنا بڑا ہیرا بھی کہیں موجود ہے۔ تو میں نے اسے مذاق میں کہا، میں نے کہا مجھے پتہ کیا لگتا ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ فرشتے کسی اللہ کے ولی کا جنت میں گھر بنا رہے ہوں گے، اور اس میں سے ایک اینٹ جو ہیرے کی بنی ہوئی تھی وہ گر گئی ہوگی اور یہ آسمان میں تیر رہی ہوگی۔ تو جس پروردگار کے پاس کائنات کے خزانے ہیں، اسی کا حق بنتا ہے کہ انسان اس سے محبت کرے۔ تو جمال کو دیکھو تو اللہ سے محبت کرنے کو جی چاہتا ہے، کمال کو دیکھیں تو اللہ سے محبت کرنے کو جی چاہتا ہے، مال و منال کو دیکھیں تو اللہ سے محبت کرنے کو جی چاہتا ہے، اور احسانات کو دیکھیں جو چوتھی چیز ہے تو بھی اللہ تعالیٰ ہی کو سے محبت کرنے کو جی چاہتا ہے، کیونکہ جتنے اللہ کے ہم پر احسانات ہیں وہ احسانات کا تو ہم شکر ادا کر ہی نہیں سکتے، جن احسانات کو ہم گن ہی نہیں سکتے ان کا شکر کیا ادا کریں گے۔ تو ان تمام باتوں سے پتہ چلا کہ محبت کے قابل یقیناً اللہ ہی کی ذات ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احب اللہ بکل قلوبکم، کہ تم اللہ تعالیٰ سے پورے دل کے ساتھ محبت کرو۔ بعض لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں ادھورے دل کے ساتھ۔ اللہ کی بھی محبت ہے اور ساتھ دنیا کی چیزوں کی بھی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شرک کو پسند نہیں فرماتے، اور ایسے بندے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ ایک ہے اور وہ بندے سے اس کا دل چاہتے ہیں کہ اے میرے بندے مجھے اپنا دل دے دو، اور دل بھی ایک ہے اور ایک اللہ کے لیے ہے۔ دل بھی ایک ہے اور ایک اللہ کے لیے ہے۔ اچھا، دنیا کے جو نفسانی محبتیں ہوتی ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ کی جو رحمانی محبت ہے، اس میں فرق سمجھ لیں کہ دنیا کی نفسانی محبتیں جو بھی انسان کرتا ہے وہ ایک نہ ایک دن اپنے محبوب سے جدا ہو جاتا ہے۔ جبریل السلام نے آ کے نبی السلام کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وَأَحْبِبْ مَا شِئْتَ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، جس سے چاہیں آپ محبت کریں، ایک دن بالآخر موت آنی ہے، جدائی ہو جانی ہے۔
تو جو مخلوق سے محبت کرے گا وہ ایک نہ ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا، اور جو اللہ سے محبت کرے گا وہ ایک نہ ایک دن اللہ سے ملا دیا جائے گا۔ مخلوق اور خالق کی محبت کا ایک اور فرق سمجھ لیں کہ مخلوق سے محبتیں جن کو ہوتی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ محبوب کا جسم ہمارے پاس ہو، دل اس کا چاہے جہاں کہیں ہو، مگر اللہ کی محبت کا معاملہ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اے میرے بندے تیرا دل میرے پاس ہونا چاہیے، تیرا جسم جہاں مرضی رہے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے۔ تو مسجد میں بیٹھا ہے میں تجھ سے بھی راضی، تو بازار میں خرید و فروخت بیٹھا کر رہا ہے، اگر دل تیرا میرے پاس ہے میں تب بھی تجھ سے راضی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ بندے سے دل مانگتے ہیں۔ ہم اپنے دل کو اللہ کی محبت کے لیے خاص کر لیں، اللہ کی محبت سے بھر لیں۔ ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص دنیا میں عبادت کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ عبادت کے بدلے جنت عطا فرمائیں گے، اور جو بندہ اپنے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرنے کا مجاہدہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اپنا مشاہدہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ نعمت ہے جس کے لیے ہمیں ہمت کرنی چاہیے اور اللہ سے یہ نعمت مانگنی چاہیے۔ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ سے کس قدر محبت کرتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ ایک نوجوان تھے، ان کا نام تھا سالم، یہ ابو حذیفہ کے مولا تھے، یعنی ان کے آزاد کردہ غلام تھے۔ سالم مولا ابو حذیفہ ایک عام سے نوجوان تھے، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ انہیں دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ سالم کا سینہ گلے تک اللہ کی محبت سے اور ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ کیا خوش نصیب نوجوان ہوگا کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت اتنی تھی کہ لسان نبوت سے اس کی تصدیق ہو رہی ہے کہ سالم کا پورا سینہ گلے تک اللہ کی محبت سے اور ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ اس لیے ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنانا ہوتا تو میرا دل چاہتا ہے کہ یہ خلافت میں سالم کے حوالے کر دیتا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ سالم کا نام کیوں لے رہے ہیں، وہ تو ایک عام سا سادہ سا نوجوان ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ سالم کا سینہ اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے، لہذا اسی کو یہ بات سجتی ہے کہ ان کو امیر المومنین بنا دیا جائے۔ چنانچہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا آپ نے اس کے لیے بہت ساری تیاری کی ہوئی ہے؟ انہوں نے جواب دیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کوئی بہت نمازیں تو نہیں پڑھی، تلاوت تو نہیں کی، عمل تو کوئی بہت زیادہ نہیں کیے، لیکن بس اتنا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ یہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے سن کے فرمایا اگر یہ معاملہ ہے تو انت مع من احببت، تو قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہوگی، تجھے اللہ کا وصل نصیب ہوگا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک صحابی فوت ہوئے، جب ان کو دفن کیا گیا تو ان کی اہلیہ نے اپنے خاوند کی بڑی تعریف کی کہ یہ میرا خاوند اتنا اچھا تھا اور اب تو یہ جنت کی سیر کر رہا ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تو کیوں کہہ رہی ہے کہ تیرا خاوند جنت کی سیر کر رہا ہوگا؟ اس نے جواب میں کہا کہ میں اس خاوند کے ساتھ زندگی گزار چکی ہوں، یہ ساری رات تہجد پڑھتا تھا اور سارا دن روزے میں رہتا تھا، تو چونکہ یہ اتنا نیک تھا اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ جنت کی سیر کر رہا ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بندی، اس سے بہتر تھا کہ تو یہ جواب میں کہتی
کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اس وجہ سے یہ جنت کی سیر کر رہا ہوگا. عملوں پہ نہیں بھروسہ کر سکتے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی نعمت ہے کہ اس سے انسان کو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوگی. چنانچہ حضرت مولانا نشیر احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ جس بندے نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کا نام لیا، پوری زندگی میں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کا نام لیا، یہ ایک مرتبہ اللہ کا لفظ کہنا اس کے لیے کبھی نہ کبھی جہنم سے چھٹکارے کا سبب بن جائے گا. ایک دفعہ اللہ کا نام محبت سے لیا جائے تو یہ نام اس کے لیے کبھی نہ کبھی جہنم سے چھٹکارے کا سبب بن جائے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے محبت کریں، وہی ہمارا محبوب ہے، وہی ہمارا مقصود ہے اور وہی ہمارا مسجود ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عشق با مردہ نباشد پائیدار، مرنے والوں سے اور ڈھلنے والوں سے عشق پائیدار نہیں ہوتا. عشق با مردہ نباشد پائیدار، عشق را با حی و با قیوم دار. عشق کرنا ہے تو اس ذات سے کرو جو حی و قیوم ہے، جس کو کبھی موت نہیں آ سکتی. محبت تو قابل تو وہ ذات ہے. اب یہ محبت دل میں پیدا کیسے ہو؟ اس کے لیے سب سے پہلے ہے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں، کیونکہ ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے. انسان جس چیز کا تذکرہ کثرت کے ساتھ کرنے لگ جائے اس چیز کی محبت دل میں آ جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بدلے انسان اعمال صالحہ کرے. جب اللہ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، کیونکہ محسن کے نافرمانی کرتے ہوئے حیا آتی ہے. اللہ تعالیٰ محسن حقیقی ہیں، ہم اس کی کیوں نافرمانی کریں؟ ہم اس کی فرما برداری کریں، پاک کے نمازیں پڑھیں. جس غلام کو اس کا مالک اچھا کھلائے پلائے تو وہ غلام دوڑ دوڑ کے کام کیا کرتا ہے. ہم بھی نعمتوں کی قدردانی یہ ہے کہ بھاگ کے اللہ کی عبادت کریں، تلاوت کریں، نیکی کریں، تاکہ ہمارا پروردگار اس کے بدلے ہم سے راضی ہو جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف نعمتوں کو منسوب کریں. یہاں پر بہت غلطی ہوتی ہے، ہم عام طور پر نعمتوں کو اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں، اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے. اس کی مثال یوں سمجھیں، ایک نوجوان اپنی جاب کے لیے انٹرویو دینے گیا. اب اس کو جاب مل گئی، گھر آیا، ماں نے پوچھا بیٹا کیا بنا؟ امی اس نے مجھ سے یہ کوشچن پوچھا، میں نے یہ جواب دیا. اس نے یہ پوچھا، میں نے یہ بتایا. اس نے یہ کہا، میں نے یہ جواب دیا. میں نے اب میں کی بارش ہو رہی ہے. امی اس نے یہ پوچھا، میں نے سوچا میں یہ بھی بتا دوں، میں نے یہ بھی کہہ دیا، میں نے وہ بھی کہہ دیا. اور اخیر پہ کہتے ہیں امی پھر مجھے جاب مل گئی. اچھا اب اس بندے کو فرض کرو انٹرویو پہ گیا تھا، جاب نہیں ملی، گھر آتا ہے، ماں پوچھتی ہے بیٹا کیا ہوا؟ امی جاب نہیں ملی. کیوں بیٹا؟ امی اللہ کی مرضی. بھئی جاب ملی تھی جب تب بھی تو اللہ کی مرضی تھی نا، اس وقت اللہ یاد نہیں آیا. اس وقت میں نے یہ جواب دیا، میں نے یہ سوچا، میں نے یہ کہا، میں نے کہا میں کی بارش ہو رہی ہے. اور جب جاب نہیں ملی تھی اللہ کی مرضی. بھئی جب جاب مل گئی تھی تب بھی اللہ کی مرضی تھی تو جاب ملی تھی. تو انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کو فتح ہوتی ہے، کامیابی ہوتی ہے تو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، ناکامی ہوتی ہے پھر اللہ کے سر پہ ڈال دیتا ہے. تو یہ نعمتوں کی ناقدری ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے.
جو پروردگار نعمتیں دینا جانتا ہے وہ پروردگار نعمتیں لینا بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کو نعمتیں واپس لینا بھی آتی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں تاکہ وہ نعمتیں واپس نہ ہوں. ہم نے دیکھا ہے دن بدلتے دیر نہیں لگتی. بہت سارے لوگ خوب رزق کی فراخی ہوتی ہے، نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ رزق کو تنگ کر دیتے ہیں تو پھر یاد کرتے ہیں حضرت ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، آج تو سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں مٹی بن جاتی ہے. بھئی یہ دن ایک جیسے نہیں رہتے. جب اللہ نے رزق کو کھولا ہوا تھا اس کی ناقدری کی، آج اللہ نے یہ دن دکھائے کہ سونے کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں تو مٹی بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ ہمیں ٹیبل کے اس طرف سے اٹھا کے ادھر بٹھا دے اور ادھر والے کو اٹھا کے ادھر بٹھا دے. یہ کوئی مسئلہ نہیں اللہ کے لیے. تو نعمتوں کی قدردانی کرنی چاہیے. آج اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا ہے، کل لینے والا بھی بنا سکتے ہیں، پتہ نہیں چلتا بندے کو. مجھے 1993 میں کیلیفورنیا جانے کا موقع ملا. ان دنوں وہاں پہ ایک بڑا زلزلہ آیا تھا، بگ ون اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا. اور وہ زلزلہ ایسا تھا کہ زمین میں دراڑ پڑ گئی تھی اور بہت بڑی بڑی بلڈنگ گر گئی تھی. پل ٹوٹ گئے تھے، پولیس اسٹیشن گر گئے تھے، ہاسپٹل کی بلڈنگ گر گئی تھی. تو میرے ایک دوست مجھے وہاں جو نقصان ہوا وہ دکھانے کے لیے لے کے چلا. تو اس نے ایک جگہ بلڈنگ دکھائی، کہنے لگا حضرت یہ ایک ہندو کی بلڈنگ تھی، ملٹائی سٹوریڈ بلڈنگ تھی، کوئی شاید 40 سٹوریڈ بلڈنگ تھی اور کئی 100 اس کے اندر گھر تھے. ایک انڈیا کے آدمی نے بنائی ہوئی تھی، ہندو تھا، اور اس کے بینک میں $60 ملین کیش موجود تھا. اللہ کی شان دیکھیں کہ جس بندے کے بینک اکاؤنٹ میں $60 ملین موجود ہے تو وہ زلزلہ آیا اور پوری عمارت جو تھی وہ گر گئی. اب جب عمارت گر گئی تو لوگ اس میں مر گئے دب کے. تو لوگوں نے اس کے اوپر مقدمہ کر دیا. عدالت نے فیصلہ کیا کہ جتنا پیسہ اس کے پاس موجود ہے وہ سب کا سب مرنے والوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے. تو اس کے $60 ملین اس میں تقسیم ہو گئے اور اس کے پاس پیسہ بھی نہیں تھا. چنانچہ اگلے دن وہ ہندو سڑک کے کنارے کھڑا ہوا اور کپڑا بچھایا اور لوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا کہ جی میرے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، مجھے آپ دے دو. جس کے بینک اکاؤنٹ میں آج $60 ملین ہیں، کل وہ بندہ سڑک کے کنارے کھڑا بھیک مانگ رہا ہے. تو حالات تو کسی وقت بدل سکتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ دینے والے کی بجائے دینے والا بھی بنا سکتے ہیں. اگر اس نے دینے والا بنایا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جتنا شکر ادا کریں کم ہے. ایک مرتبہ میں اپنے شیخ کے ساتھ حرم شریف میں تھا تو انگلینڈ کا ایک نوجوان آیا اور حضرت سے کہنے لگا کہ حضرت میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں. حضرت نے فرمایا کیا مسئلہ؟ حضرت حرم میں نا حج کے موقع پہ فقیر بڑے ہوتے ہیں، ہر 2-4 منٹ بعد کوئی نہ کوئی فقیر مانگنے والا آ جاتا ہے. ان میں سے کئی صحت مند بھی ہوتے ہیں تو دل سمجھتا ہے کہ یہ عادی مانگنے والے ہیں، ہم اگر ان کو دیں گے تو ان کی عادت خراب ہوگی. اب بتائیں کہ ان کو کچھ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ وہ اگر اہل نہیں مانگنے کے تو ہم ان کو کیوں دیں؟ تو میں آپ سے مسئلہ پوچھنے آیا ہوں. حضرت نے اس کی طرف دیکھا اور اس سے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ اللہ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے تم اس کے اہل تھے؟ کہتے نہیں میں تو اس کا اہل نہیں تھا. بھئی جب تم اس کے اہل نہیں تھے اور اللہ نے تمہیں پھر بھی دے دیا، تم بھی اللہ کے خلق کو اپناؤ، جو تم سے مانگنے آیا تم اسے اللہ کے نام پہ دے دو. وہ بندہ چپ تو ہو گیا لیکن اس کو کوئی تحقیقی جواب چاہیے تھا، عقلی جواب چاہیے تھا اور اس کی تسلی نہیں ہو رہی تھی. تو بس حضرت کے سامنے بیٹھا تھا. حضرت سمجھ گئے کہ اس نے بات سن تو لی ہے، مانی نہیں ہے دل سے. پھر حضرت نے اس کو بات ذرا دوسرے انداز سے سمجھائی. فرمایا کہ دیکھو
اگر تم سے کوئی بندہ مانگنے کے لیے آیا ہے تو اللہ نے تمہیں دینے والا بنایا ہے نا؟ کہنے لگا جی ہاں دینے والا بنایا ہے. کہنے لگے اس کے شکریہ کے طور پہ تم اس کو اللہ کے لیے دے دیا کرو. یا اللہ تو نے مجھے مانگنے والا نہیں تو نے مجھے دینے والوں میں شامل کیا ہے, میں تیرے شکر کے طور پہ اس کو یہ دے رہا ہوں. فرمایا کہ کوئی سونے کا تاج سر پہ رکھ کے تمہارے پاس مانگنے کے لیے آئے تو تم اس وجہ سے دے دو کہ اے اللہ یہ میرے پاس مانگنے آیا, میں اس کے پاس مانگنے کے لیے جا سکتا تھا, ایسا بھی پاسبل تھا, یہ میرے پاس آیا اور تو نے مجھے دینے والا بنایا, میں تیرے شکریہ کے طور پہ اس کو تیرے راستے میں دے رہا ہوں. یہ مت دیکھو مستحق ہے یا نہیں, تم بھی مستحق نہیں, اللہ نے پھر بھی تمہیں بہت کچھ دیا ہوا ہے, تم اللہ کے نام پہ دے دیا کرو, زیادہ ڈیٹیل میں مت پڑھو. تب اس کی تسلی ہوئی اور وہ کہنے لگا ٹھیک ہے میں بھی اللہ کے نام پہ دے دیا کروں گا. تو دیکھو اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں ہیں جو بن مانگے عطا کی ہیں. میں ایک مرتبہ گرمیوں کا موسم تھا, سفر کر رہا تھا, تو فرنٹ سیٹ کے اوپر میں بیٹھا ہوا اونگ رہا تھا, کچھ ذکر بھی کر رہا تھا اور سفر چل رہا تھا. ایک جگہ پہ ڈرائیور نے گاڑی کھڑی کی کہ آگے ریڈ لائٹ تھی, اشارے پہ کسی نے نا شیشہ کھٹکھٹایا دروازے کا. تو میں نے اچانک اوپر دیکھا کہ یہ کون ہے شیشہ کھٹکھٹانے والا. تو ایک میں نے دیکھا کہ کوئی نوجوان عورت ہے مانگنے والی, اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا اور اس نے ہاتھ یوں آگے پھیلائے اور یوں, چونکہ شیشہ بند تھا, اس نے اللہ کے نام پہ مانگا. اللہ اکبر کبیرہ, آدھا گھنٹہ میری آنکھوں میں آنسو رہے. میں اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا ہی رہا. میں نے کہا یا اللہ یہ نوجوان عورت ہے, اس کا رزق آپ نے لکھا ہے, یہ غیر مردوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کھانا مانگ رہی ہے اور اس کی قسمت میں روزی اس طرح ہے. ہمارے گھر کی عورتوں کو ایئر کنڈیشن کمروں میں دسترخوان کے اوپر کئی کئی قسم کے کھانے آپ کھلاتے ہیں, ان کو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں. یہ آپ کا احسان ہے اللہ کہ آپ نے انہیں اتنی عزتوں کی روزی عطا فرمائی. ہمیں آپ کے دسترخوان پہ اتنے کھانے عطا فرماتے ہیں, ہمیں کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں, کیا چیز ہے ہمارے پاس. یہ اللہ کا احسان ہے. جب اس نے ہمیں اتنی عزتوں سے روزی دی ہم اس کو کیوں نہ شکر ادا کریں. اے اللہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے اوپر بہت سے احسانات کیے. تو نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرنا اور اللہ کی فرما برداری کرنا یہ نعمتوں کا شکر گزاری ہے. اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کا کوئی موقع آئے تو خوب اللہ کی تعریف کرے, یہ بھی شکر میں ہے. بیوی خاوند کی تعریف کرتے نہیں تھکتی, ماں بیٹے کی تعریف کرتے نہیں تھکتی. ہم اپنے اللہ کی تعریف کرتے کیوں تھکیں بھائی؟ جتنی تعریف کریں اتنا کم ہے. اور اگر ہم غور کریں نا تو اللہ کی تعریف زیادہ نہیں لگ کر پاتے. میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جس کا کاروبار اتنا اچھا ہے کہ اگر اپنی فیملی کے علاوہ وہ 40 گھروں کا نان نفقہ اپنے ذمے لے لے تو وہ ان کو بھی سپورٹ کر سکتا ہے, 40 گھروں کو سپورٹ کر سکتا ہے. اتنا امیر آدمی, اتنا اچھا اس کا کاروبار ہے. ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا سناؤ بھائی کام کاروبار کیسا ہے؟ تو منہ بنا کے کہنے لگا جی بس گزارا ہے. پھر میں نے اس کی خوب کلاس کی. میں نے کہا تجھے تیری ماں روئے, اللہ نے اتنا رزق دیا کہ آپ اپنے علاوہ 40 اور گھرانوں کا بھی نانک کا اپنے ذمہ لے سکتے ہیں. اتنا اللہ نے کھلا رزق دیا. اور جب پوچھا کہ کام کیسا ہے تو منہ بنا کے کہتے ہیں کہ گزارا ہے. آپ کو تو چاہیے تھا جواب دیتے کہ اللہ نے میری اوقات سے بڑھ کے مجھے دیا ہے. میں تو ساری زندگی سجدے میں سر ڈال کے پڑا رہا ہوں, میں اپنے اللہ کا پھر بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. مگر پتہ نہیں کیا بات ہے, اللہ کی تعریفیں ہماری زبان سے نہیں نکلتی. تو شکر ادا کرنے میں یہ پوائنٹ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب کبھی موقع ملے اللہ کی خوب تعریفیں کریں کہ واقعی میرے اللہ نے مجھے میری اوقات سے بڑھ کے دیا ہے, میں اللہ کا احسان مند ہوں, شکر گزار ہوں, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, تاکہ ہم اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں.
اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، کس کس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ آپ ذرا غور کیجیے، قرآن و حدیث سے میں چند نعمتوں کا تذکرہ کروں گا۔ کئی نعمتیں ایسی ہوں گی کہ جو پہلی مرتبہ آپ کے علم میں آئیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہلی دفعہ علم میں آ رہی ہیں تو ہم نے اس پر کبھی اللہ کا شکر ادا بھی نہیں کیا، تو ہمیں ان نعمتوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں درست اعضاء کے ساتھ پیدا کیا، آنکھیں دی، زبان دی، عقل دی، کان دیے، ہر چیز اللہ نے صحت مندی والی عطا فرمائی۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ نعمتیں نہیں ملتی۔ ہمارے پاس ایک نوجوان طالب علم تھا، نابینا تھا، 18-19 سال اس کی عمر ہو گئی تھی۔ اس کے حفظ مکمل کیا تو ہم نے اس کی دستار بندی کروائی اور وہ حافظ صاحب چلے گئے۔ پھر ایک جگہ پر ان کو جاب مل گئی تو مصروف ہو گئے۔ چند مہینوں کے بعد وہ حافظ صاحب اپنے ایک دوست کو لے کر میرے پاس ملنے کے لیے آئے۔ بڑا فریش چہرہ تھا، منور چہرہ، حافظ قرآن تھا، نیک نوجوان تھا۔ مجھے ملا، حضرت صاحب میں آج آپ کے لیے ایک خاص دعا کروانے آیا ہوں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کا مسکراتا چہرہ دیکھا، چمک رہا تھا چہرہ، نوجوان چہرہ تھا، تو میں نے اس کو مس انڈرسٹینڈ کیا۔ میں سمجھا اب اس کو جاب مل گئی ہے اور اب میں یہ میرے پاس آیا ہے کہ حضرت دعا کر دیں اب میری شادی ہو جائے۔ تو جب وہ اس نے مجھے کہا نا کہ میں آپ سے خاص دعا کروانے آ جایا ہوں، تو میں نے کہا حافظ صاحب خیریت تو ہے، شادی کی دعا کروانی ہے؟ تو جیسے ہی میں نے کہا نا کہ کیا شادی کی دعا کروانی ہے، وہ بچہ بالکل سیریس ہو گیا، سنجیدہ ہو گیا، اور پھر اس کی نا دونوں رخساروں پہ آنسو ٹپک آئے۔ تو میں بھی پریشان ہو گیا کہ کیا ایسی بات ہوئی کہ حافظ صاحب کی آنکھوں سے آنسو آ گئے ہیں۔ تو میں نے پوچھا حافظ صاحب کیا ہوا، آپ کی آنکھوں میں سے آنسو کیوں آئے؟ تو حافظ صاحب مجھے کہنے لگے حضرت میں شادی کی دعا کروانے نہیں آیا، میں خاص دعا یہ کروانے آیا ہوں کہ جس کو میں اپنی ماں کہتا ہوں میں آج تک اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا، آپ یہ دعا کر دیں اللہ مجھے ایک لمحے کے لیے بینائی دے دے، میں ماں کا چہرہ تو دیکھ لوں۔ اس کے بات کرنے پر مجھے احساس ہوا اللہ کی بینائی کتنی بڑی نعمت ہے جو آپ نے ہمیں بن مانگے عطا کر دی ہے۔ ہم نے واقعی اس کا شکریہ ادا نہیں کیا جیسے کرنا چاہیے تھا۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں بول نہیں سکتے، اپنا معافی ضمیر بیان نہیں کر سکتے، اشاروں سے بات کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں دوسرے کی بات کو سن نہیں سکتے، اشاروں سے سمجھانا پڑتا ہے۔ ہمیں اللہ نے یہ نعمتیں عطا فرمائی، ہم اس پر کیوں نہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ درست اعضاء کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ پھر دوسری بات، اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ جس وقت ہم دنیا میں پیدا ہوئے تھے عین اسی لمحے پوری دنیا میں سینکڑوں ہزاروں اور بھی بچے پیدا ہوئے تھے، مگر وہ بچے کافر ماں کی گود میں پیدا ہوئے، ہمیں اللہ نے ایک مسلمان ماں کی گود میں پیدا کیا، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ ہم بھی تو کسی کافر ماں کی گود میں پیدا ہو سکتے تھے، پھر پتہ نہیں ہمیں ایمان ملتا کہ نہ ملتا۔ آج ہمیں اگر ایمان ملا ہے تو یہ ایک مسلمان ماں کی گود میں پیدا ہوئے، پلے بڑے اس نے ہمیں اللہ کا نام سکھایا، پھر ہمیں ایسا باپ ملا کہ جس نے ہمیں انگلی پکڑ کے مسجد کا راستہ دکھایا، اللہ سے جوڑا، دین سکھایا، کلمہ سکھایا۔ تو ہدایت کی مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم عطا فرمایا، یہ علم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ کتنے بچے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں صحت مند ہوتے ہیں مگر ریٹارڈڈ ذہن کے ہوتے ہیں، وہ پڑھ نہیں سکتے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسا ذہن عطا کیا، آج کوئی ڈاکٹر بنا ہوا ہے، کوئی انجینئر بنا ہوا ہے، کوئی چیف انجینئر بنا ہوا ہے،
یہ نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ ہم آپ کی ان نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ پھر مکان کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اگر کسی بندے کو اللہ مکان عطا کرے، مکان پہ نظر پڑے، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ آپ نے سر چھپانے کی جگہ عطا فرما دی۔ کتنے لوگ ہیں جو پوری زندگی اپنا مکان نہیں بنا پاتے، کرائے کے مکان میں زندگی گزارتے ہیں، اور کرائے کے مکانوں میں ہی سے ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر دیا، اپنی چھت عطا فرمائی، اس پر کتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ آج سے کوئی 25-30 سال پہلے کی بات ہے، ہمیں بنگلہ دیش جانے کا موقع ملا، تو میں نے وہاں دیکھا کہ بہت سارے لوگ، مرد، عورتیں، بچے، وہ ننگے پاؤں چلتے تھے، سڑک کے کنارے چل رہے ہوتے تھے اور جوتے نہیں پہنے ہوتے تھے۔ تو میرے لیے ایک عجیب بات تھی، میں حیران ہوتا۔ ایک دفعہ ایک مفتی صاحب تھے، ان سے میں نے پوچھا کہ مفتی صاحب مغرب کا وقت قریب ہے اور سڑک کے کنارے سبزہ بھی بہت ہے، گھاس بہت ہے، بارشیں ہوتی ہیں، اور اس گھاس میں کوئی بچھو ان کو کاٹ سکتا ہے، کوئی سانپ کاٹ سکتا ہے، کوئی کیڑا نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ لوگ جوتے سے نہیں پہنچے، ان کو جوتے پہننے چاہیے۔ تو مفتی صاحب مجھے دیکھ کے کہنے لگے، حضرت یہ پاکستان نہیں ہے، یہ بنگلہ دیش ہے، یہاں غربت اتنی زیادہ ہے کہ یہاں پر کتنے لوگ ہیں جو پیدا ہوتے ہیں اور اپنے مرنے تک وہ پاؤں میں جوتا پہن کے دیکھ نہیں سکتے، وسائل نہیں ہیں، ننگے پاؤں پیدا ہوتے ہیں اور ننگے پاؤں ہی مر جاتے ہیں، ان کو پہننے کا جوتا نہیں ملتا۔ آپ بتائیے اگر ایسے بھی لوگ ہیں تو ہمیں اللہ نے جو پہننے کے لیے جوتے دیے، یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ہمارے۔ ہم ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ گھر اللہ نے دیا، شکر ادا کریں۔ کتنے لوگ ہیں جو مسافر کی زندگی گزارتے ہیں، ایک جگہ رہتے ہیں، پھر دوسری جگہ جا کے رہتے ہیں، پھر تیسری جگہ خیمہ لگاتے ہیں، وہ خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں، ان کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ ہمیں اللہ نے گھر دیا، اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ پھر جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ بیوی کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ نبی اسلام نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ، کہ دنیا متاع ہے اور اس میں سے بہترین متاع نیک بیوی کا مل جانا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کسی کو نیک بیوی عطا فرمائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ وہ عمل ہے جس میں ہم میں سے بہت سارے لوگ ناشکری کے مرتکب ہوتے ہیں۔ بیوی کا مل جانا اللہ کی ایک نعمت ہے، مگر بیوی خامد کے ملنے پہ شکر ادا نہیں کرتی اور خامد بیوی کے ملنے پہ شکر ادا نہیں کرتا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا عورتوں، میں نے دیکھا کہ تم میں سے بہت ساری عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ تو عورتوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخر عورتیں جہنم میں کیوں زیادہ جائیں گی؟ فرمایا تم میں دو عادتیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی۔ ایک تو جب کوئی نعمت ملتی ہے تو اس میں بہت میم میخ نکالتی ہیں، اس پہ لعنت کرتی ہیں، یہ اچھی چیز نہیں، یہ اچھی چیز نہیں، اس میں یہ نقص ہے، اس میں یہ نقص ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ تم اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو، اور واقعی میاں بیوی کا تعلق ہوتا بھی محبت پیار کا ہے، ناز انداز کا ہے، مگر اس ناز انداز کے اندر کئی مرتبہ بیوی واقعی خامد کی نقشی بھی کرتی ہے، اس کے احسانات تو یاد نہیں ہوتے، اور چھوٹی چھوٹی اگر باتیں ہوتی ہیں تو اتنی یاد ہوتی ہیں کہ ڈیٹا بیس ختم ہی نہیں ہوتی۔ جب کبھی آپ بات کر کے دیکھ لیں، جس دن رخصتی ہوئی تھی نا وہاں سے شروع کریں گی، جس دن میری رخصتی ہوئی تھی اس دن یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، ایسے گڑے مردے اکھاڑیں گی کہ جیسے اس جیسا ظلم تو کبھی کسی نے کیا نہیں ہوگا۔ تو برے پوائنٹس، ویک پوائنٹس یاد رکھتی ہیں، اور جو پلس پوائنٹ ہوتے ہیں ان کو اگنور کرتی ہیں۔ تو بیوی خامد کی طرف سے ناشکری کرتی ہے اور خامد بیوی کی طرف سے ناشکری کرتا ہے، اس پر ہم شکر ادا نہیں کرتے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے اگر اولاد عطا فرما دی تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے. کتنے لوگ ہیں جو اولاد چاہتے ہیں مگر ہوتی نہیں، علاج بھی کرواتے ہیں، ڈاکٹروں کے چکر بھی لگاتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اگر اولاد عطا فرمائی تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. پھر سواری کے ملنے پہ اللہ کا شکر ادا کریں. أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. سواری کے ملنے پر اللہ فرماتے ہیں اس میں نشانیاں ہیں اس بندے کے لیے جو میرا شکر ادا کرنے والا ہے. گاڑی ملے تو اللہ کا شکر ادا کرے، موٹر سائیکل ملے تو اللہ کا شکر ادا کرے، سائیکل ملے تو بھی اللہ کا شکر ادا. سواری تو ہے نا، تو سواری کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا. مگر آج کل کیا، جس کے پاس سائیکل ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی میرے پاس سائیکل ہے، فلاں کے پاس تو موٹر سائیکل ہے، اور موٹر سائیکل والا کہتا ہے جی کہ میرے پاس تو 2 وہیل ہے، اور فلاں کے پاس تو گاڑی ہے، اور گاڑی والا کہتا ہے میرے پاس تو جی سوزوکی کی موٹر گاڑی ہے، فلاں کے پاس تو ٹویوٹا کی گاڑی ہے، اور ٹویوٹا والا کہتا ہے جی فلاں کے پاس تو پجارو ہے، اور پجارو والا کہتا ہے جی فلاں کے پاس تو وہ فراری ہے جی، ریس والی گاڑی ہے. یعنی ہر بندہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے اور جو ہے اس کے اوپر شکر ادا نہیں کرتا، تو یہ ناشکری ہوتی ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کریں. جب شکر ادا کریں گے تو اللہ اپنی نعمتوں کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے. پھر عافیت کے ملنے پر جب ہر چیز ٹھیک چل رہی ہو نا، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں. کیوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر نہ ہوتی تو کوئی نہ کوئی مصیبت پڑ جاتی. جب کوئی مشین ٹھیک پروڈکشن دے رہی ہوتی ہے نا، تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ مشین کی سپرویژن کرنے والا ٹھیک سپرویژن کر رہا ہے تو فیکٹری کی پروڈکشن چل رہی ہے. اگر وہ سپرویژن نہ کرتا تو مشینوں میں بریک ڈاؤن آتا اور سپلائی بند ہو جاتی. تو فیکٹری کی پروڈکشن کا ٹھیک نکلتے رہنا اس بات کی دلیل کہ سپرویژن کرنے والا ٹھیک سپرویژن کر رہا ہے. ہماری زندگی اگر ٹھیک چل رہی ہے، بیوی بھی خوش ہے، بچے بھی خوش ہیں، جاب کے حالات بھی اچھے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز ٹھیک ہے، عافیت کی زندگی ہے. اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. جاب میں پرابلم ہو جاتا تو کیا مصیبت ہوتی، بیوی ناراض ہو جاتی تو کیا مصیبت ہوتی، بچے نافرمان ہوتے تو مصیبت ہوتی، ہر چیز پر مصیبت ہو سکتی تھی. ہماری اپنی صحت خراب ہو جاتی تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا. تو جب ہر چیز ٹھیک چل رہی ہے یہ بھی اللہ کا فضل ہے. یہ خزاں کی فصل کیا ہے فقط ان کی چشم پوشی، وہ اگر نگاہ کر دے تو ابھی بہار آئے. اگر بہار ہے زندگی میں تو یہ اللہ کی نظر عنایت ہے. اگر نظر عنایت ہٹ جاتی تو ہمیں اپنی اوقات کا پتہ چل جاتا ہے. اس لیے عافیت کے ملنے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کھیتی اور باغات عطا فرمائے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا زرعی زمین مل جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. ان کو ہم نے پھل عطا کیے کھانے کے لیے تاکہ وہ اس پر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے. پھر ضرورت کے مطابق انسان کو رزق ملتا ہے، چیزیں مل جاتی ہیں، کسی کی محتاجی نہیں کرنی پڑتی. اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے ہمیں غیر کی محتاجی سے محفوظ فرمایا. ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. پھر مصیبت کے ٹلنے پر اللہ کا شکر ادا کریں. مثلا آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا، اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ اگر یہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو مصیبت ہوتی میرے لیے، آپ نے میری حفاظت فرمائی، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. بچے کھیل رہے تھے، کوئی گرا نہیں، کسی کو چوٹ نہیں لگی، کسی کا بازو نہیں ٹوٹا، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مصیبت سے بچا لیا. اور ایک پوائنٹ اور کہ جب لوگ آپ کی تعریف کریں
اس وقت اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ جو کوئی ہماری تعریف کر رہا ہے وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ستاری کی تعریف کر رہا ہے، جس نے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے، ورنہ ہم تعریف کے قابل کہاں تھے۔ تو جب بھی کوئی تعریف کرے فوراً اللہ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ دل میں کہیں کہ اللہ آپ کتنے عظیم ہیں کہ میری حقیقت کو آپ نے چھپا دیا اور لوگ میری تعریفیں کر رہے ہیں، حالانکہ میں تعریف کے قابل تو نہیں ہوں۔ شکر ادا کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان جتنا زیادہ شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اور زیادہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا شکر قید الموجود و سید المفقود، کہ شکر جو ہے، جو نعمت موجود ہوتی ہے وہ قید ہو جاتی ہے، اور جو نعمت موجود نہیں ہوتی وہ شکار ہو جاتی ہے، اللہ وہ بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو شکر ادا کرنے سے نعمتیں زیادہ ہوتی جاتی ہیں۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بڑے میاں تھے، وہ بڑے قناعت پسند تھے، وہ چاہتے تھے کہ بس دنیا میں مجھے گزارے لائق ملتی رہے، روزی کافی ہے میرے لیے، باقی جو کچھ ہے اللہ مجھے آخرت میں انعام دے، دنیا میں نہ دے۔ جتنا وہ اللہ سے دعائیں مانگتے اتنی اور نعمتیں ملتی، وہ بڑے پریشان۔ ایک دن دعا مانگنے لگے، یا اللہ جب میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے دنیا میں اور کچھ نہیں چاہیے، تو آپ کیوں مجھے اور دے دیتے ہیں؟ مجھے آخرت میں چاہیے، دنیا میں نہیں چاہیے۔ تو جب انہوں نے رو رو کے دعا کی نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے میں تمہیں جب کوئی نعمت دیتا ہوں تو اس کا شکر ادا کرتا ہے، جب تک تو شکر ادا کرتا رہے گا ہم اس وقت تک تجھے اپنی نعمتیں اور دیتے رہیں گے، ہم نعمتوں کو بند نہیں کریں گے۔ تو ہم شکر ادا کریں گے، اللہ اپنی نعمتیں اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔